ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ جب ہمارے سامنے مدارس کے افراد گزارش لے کر آتے ہیں، چاہے وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، تو ہم انہیں اپنے جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ یا اپنا مال دیتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ مدارس اگر آج جن کو آپ ملا کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اگر یہ نہ پیدا کریں تو بھول جائیں آپ اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو بھول جائیں۔ یقیناً یہاں حال وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے مدارس اور مساجد وہاں کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل، فضیلۃ الشیخ عبد المقیت محمدی مدنی حفظہ اللہ سے سنیں گے۔ آپ جانتے ہیں شیخ محترم داعی و مبلغ بنگلور سے ان کا تعلق ہے، اور شیخ جامعہ اسلامیہ میں ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ BA MA اور PhD الحمدللہ ان تمام مراحل کی تعلیم کی تکمیل انہوں نے مدینہ میں کی، اور اس مرحلے میں ماشاءاللہ بہت کچھ ان کے خبرات، معارف، تجاریب میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کر کے میں انہیں دعوت دوں گا، تقریباً 13 سے 14 سال کا عرصہ جو انہوں نے مدینہ میں گزارا ہے، اس میں ایک بڑی مدت تقریباً 10 سال سے زائد کی مدت انہوں نے ماشاءاللہ مدینہ میں جو شرعی مقام جہاں زیارت کے لیے ہر حاجی جاتا ہے، بقیع الغرقد، جہاں 10,000 صحابہ مدفون ہیں، 90,000 تابعین مدفون ہیں، ایسے مقام پر 10 سال سے زائد کی خدمت انہوں نے انجام دی ہے، جہاں روزانہ 30,000 سے زائد لوگ آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دعوتی میدان میں وہ اب اترے ہیں، لیکن اس کی تیاری 10 سال سے مدینہ میں کر رہے ہیں۔ تو میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے چاہنے والوں کو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الکبیر المتعال المتفرد بالاسماء الحسنى وصفاته الكمال المتنزه عن النقائص والاشباه والامثال، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه۔ قابل صدر احترام صدر محترم شیخ عبدالعظیم صاحب اور علماء اکرام، سامعین، پردہ نشین خواتین، میرے سامنے جو موضوع دیا گیا ہے، جس پہ لب کشائی کرنی ہے، دینی مدارس کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ موضوع کافی بڑا ہے، مسائل کافی زیادہ ہیں۔ کوشش کریں گے کہ کچھ باتوں سے آگاہی ہو جائے، سددو وقاربو کے تحت کچھ نہ کچھ کہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی تعریف حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے بزرگی، کبریائی اور ہر قسم کی تعریف لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی بنایا، موحد بنایا، اور اس سے بڑھ کر آخر میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان مساجد اور مدارس سے استفادہ کریں اور اللہ کی راہ میں ایک داعی اور مبلغ بنے۔ محترم سامعین،
آپ بخوبی واقف ہیں تربیت و تعلیم کی تاریخ اتنی ہی قدیم اور پرانی ہے جتنی کہ تبلیغ دین کی تاریخ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی مسجد کو درسگاہ بنائی اور وہیں سے تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا. لہذا مساجد، ہماری مسجدیں سب سے پہلی درسگاہ ہوا کرتی تھیں. بعد ازاں ہماری درسگاہیں یا دینی مدارس ان مسجدوں کے گوشوں سے الگ ہو کر ایک مستقل حیثیت اختیار کر گئے. الحمدللہ اللہ نے ان مدارس کو اتنی شان و شوکت دی اور اتنی عزت دی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے امت کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کسی اور تنظیم یا کسی اور مرکز یا کسی اور ٹرسٹ کو اتنی شان و شوکت اور اتنی عزت ملی ہو. یقیناً اس کے پیچھے اخلاص اور دینی تعلیم کار فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو چنگاری نکلی تھی، آج وہ چنگاری ہمارے ہندوستان میں بھی کئی جگہ سلگتی ہے اور یہ مدارس ہمارے پھلتے اور پھولتے ہیں. محترم سامعین، یہ اسلامی قلعے، یہ دینی مدارس جس کی پیداوار کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کے آگے عیاں ہے، اس کی ایک جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اس کی جھلک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ دعات، یہ مبلغین، یہ علماء، یہ داعیات، یہ معلمات، یہ سب انہی دینی مدارس کی پیداوار ہیں. ان کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس کی افادیت سے جلن کچھ حاسدین کو ضرور ہے. اس کی اچھائیوں سے کچھ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. محترم سامعین، موضوع میرے سامنے جو ہے درپیش مسائل کیا ہیں، ان مدارس کے آگے کیا مسائل ہیں، میں ان مسائل کو مختصر طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے وہ مسائل جو خارجی ہیں اور ایک وہ مسائل جو مدارس کے داخلی ہیں. پہلے خارجی مسائل، اس میں سے بھی کچھ نکات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ، مجھے معاف کرنا، سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہے وہ حکومتی پالیسی ہے. سرکاری پالیسیاں ہمارے دینی مدارس کو پنپنے نہیں دیتی. صاف الفاظ میں کہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے بدنام کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہے، حقائق کو چھپاتی ہے اور گوناگوں مسائل پیدا کر کے مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے اور عوام کے سامنے اس کی قدر گرانے کی کوشش کرتی ہے. نیز بعض وزارات جیسے شعبہ تعلیم ہے یا وزارت تعلیم ہے، بیجا مدارس کی تعلیمی پالیسیوں میں دخل اندازی کرتی ہیں. کبھی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ نصاب بدلا جائے، کبھی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہاں سے دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی یہاں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے اس لائق نہیں ہوتے کہ اپنی فردر تعلیم اور آگے کی تعلیم مکمل کر سکیں. گوناگوں مشاکل پیدا کرتی ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہاں ایک بات ذہن نشین کر دوں، مدارس کا نصاب تعلیم ہر موقع اور زمانے کے اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کتاب اللہ کی تعلیمات ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے آئی ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج مدارس کی نصاب تعلیم آج کے زمانے کے اعتبار سے ناقابل قبول ہے یا وقتی عصر حاضر کے حساب سے ہم آہنگی نہیں رکھتی، تو وہ سراسر غلط ہے. مدارس کا نصاب تعلیم بالکل صحیح ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ وقتی تقاضوں کے اعتبار سے، عصر حاضر کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ مواد کو اضافہ کر دیا جائے، کچھ چیزیں اضافہ کر دی جائیں.
تو سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے، ہمارے مدارس کے آگے وہ حکومتی پالیسیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر میڈیا، اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ میڈیا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، حقائق کو چھپاتی ہے، مدارس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو چھپاتی ہے، اور اس کے پیچھے در پردہ لابیاں مدارس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، جو مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا عوام کے سامنے ایسی کچھ چیزیں لا کر پیش کرتی ہیں کہ مدارس سے نکلنے والے یہ بچے یا مدارس کے طالب علم یہ صحیح راہ پر نہیں چلتے ہیں۔ میرا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری مشکل جو مدارس کے لیے سب سے بڑی مانی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ، وہ مدرسے کے ٹرسٹیان ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ہیں۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر ادارہ ایک ٹرسٹ بناتا ہے، اور ہمارے اداروں کی سب سے بڑی کمزوری اقتصادی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ٹرسٹ بناتا ہے تو اس ٹرسٹ کے تحت کافی لوگوں کو اس میں شامل کرتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسے بھی ٹرسٹی بن جاتے ہیں جنہیں شعبہ تعلیم سے کوئی دلچسپی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، بنا بری وہ کوشش کرتے ہیں کہ مدرائے مدارس مدرسے کے مدیروں یا ناظموں کو اپنی پالیسیوں کے تحت چلائیں، یا مدارس میں اپنی اجارہ داری قائم کریں۔ معاذ اللہ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ انہیں رکھنا چاہتی ہے اور جبراً ان کی پالیسیوں کو بھی قبول کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ اقتصادی کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسے ٹرسٹیوں کو لے لیا جاتا ہے جو فائنانشیل اعتبار سے کافی مضبوط ہوتے ہیں اور یقیناً مدد بھی کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی بڑی بلڈنگیں تو کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہے تعلیمی استعداد تعلیمی، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تعلیمی استعداد جو اصل ہدف ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ اور ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داروں کا آپسی ربط نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مدارس کا آپس میں اگر ربط ہو، ذمہ داران آپس میں باہمی ربط میں ہو، تو کسی بھی قسم کی کوششوں سے، خارجی کوششوں سے یا عداوتوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نام نہاد لوگ انہی مدارس سے پلے ہوئے، انہی مدارس میں بڑے ہوئے، آ کر یہ بیان دیتے ہیں، میڈیا پر آ کر یہ کھلے طور پر بیان دیتے ہیں کہ فلاں مدارس یا عموماً ہندوستان کے مدارس اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں آج عصری تعلیم اور دینی تعلیم دی جائے، بلکہ یہاں کچھ اور تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے مدارس کو درپیش مسائل میں سے کچھ مسائل اقتصادی ہیں جو خارجی مسائل ہیں۔ اقتصادی سماجی مسائل یہ ہر مدارس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہر ادارہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مالی اعتبار سے طاقتور ہو، قوی ہو، اور اپنے بچوں کے لیے اکثر سہولیات اور بیشتر سہولیات فراہم کر سکے۔ میں یہاں آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم افراد، امت کے افراد، جب ہمارے سامنے مدارس کے افراد گزارش لے کر آتے ہیں، چاہے وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، تو ہم انہیں اپنے جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ یا اپنا مال دیتے ہوئے احسان سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ مدارس اگر آج جن کو آپ یہ ملا کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اگر یہ نہ پیدا کریں تو بھول جائیں آپ اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو بھول جائیں۔ یقیناً وہ حال وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا کہ اسلامی تعلیمات کو ان کی زبان میں شائع نہیں کیا گیا، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے مدارس اور مساجد وہاں کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اپنے جیب سے پیسہ دیتے ہوئے فخر محسوس کریں، حق سمجھیں اس کو، حق سے دیں آپ پیسہ۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو، موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو۔ آپ کہاں ڈھونڈتے پھرتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی خیریت مانگنے کے لیے، یا آپ
وہ کہاں ڈھونڈتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی فضیلتیں بتائی ہیں؟ آپ اپنا پیسہ دیتے ہیں تو حق ہے یہ آپ کا دینا، اس کو احسان جتا کر مت دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب ان مدارس میں پڑھتے ہیں تو ایک کمزوری محسوس کرتے ہیں، احساس قہتری کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ بعض ذمہ داران افسوس کے ساتھ انہیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے، آپ کو لوگوں کی خیرات دی جاتی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ محترم سامعین، خارجی مسائل کافی درپیش ہیں، لیکن چند داخلی مسائل بھی میں ذکر کرتا ہوں سرسری انداز میں۔ ان میں سے کچھ اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ طرق تدریس کا صحیح طور پر نہ پایا جانا۔ طرق تدریس کیا ہے؟ جو اسالیب تعلیم اور وسائل تعلیمیہ ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال نہ کیا جانا، کیونکہ ہمارے مدارس بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کوشاں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹر یا ایسے وسائل اختیار نہیں کر سکتے جو عصری تقاضے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ دے نہ پائیں۔ اس بنا پر ہمارے پاس جو تعلیمی طریقہ ہے وہ پرانا تقلیدی طریقہ ہے، جس کو شارٹ کٹ میں کہوں خود واقعی، کہ آپ جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھیں اور واپس ہمیں وہی اختبار میں ایگزام میں لوٹائیں۔ یہی ہوتا ہے کہ بچہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں لے پاتا، جو سبق اس کو پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھتا ہے اور پھر ایگزام میں اختبار میں جا کر وہی لکھتا ہے۔ نمبر 2، ہمارے بچوں کو جب مدارس میں داخل کیا جاتا ہے یا بنیادی تعلیم دی جاتی ہے تو بیک وقت انہیں کئی چیزیں ان کے سر پر لاد دی جاتی ہیں، مختلف زبانیں، فارسی عربی پڑھنا۔ نمبر 2، علوم اعلیٰ، علوم فلسفہ اور منطق، اور ان علوم کے پڑھانے میں اتنی مدت اور طاقت صرف کی جاتی ہے کہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بچہ مشکل سے مشکل عبارتیں حل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، لہذا تفسیر بیضاوی اور تفسیر جلالین تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن تفسیر شناسی مفقود ہو جاتی ہے، تفسیر شناسی نہیں آتی ہمارے بچے کے اندر۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بنیادی علوم ان کے مادری زبان میں پڑھایا جائے، ادراک اور فہم کے ساتھ پڑھایا جائے، اور انہیں بالکل کھلے انداز میں پڑھایا جائے، اور ان کے لیے کتابیں جدید طرز کی لائی جائیں، نہ کہ پرانے تختیہ انداز میں بڑی بڑی تختیاں ہوں جن کو دیکھ کر پڑھنا ہی مشکل ہے تو سمجھے گا کیسے۔ ہمارے پاس جو بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرانی تختیاں ہیں، لہذا وسائل تعلیم کو بدلنا چاہیے اور طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو مدارس کے اندر درپیش جو مسائل ہیں عمومی طور پر وہ یہ ہیں کہ ہم جو داخلی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے۔ اقتصادی مسئلہ، اس کی وجہ سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اساتذہ کا اختیار کرتے ہیں تو ان کے اندر تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کا فقدان، یعنی اساتذہ کا جو اختیار ہوتا ہے تو انہیں جیسے ہو بس اچھے اخلاق کے ہوں انہیں اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں وہاں کسی لیکچرر کو لیا جاتا ہے تو اسی سبجیکٹ کے لیکچرر کو لیا جاتا ہے، کسی اور سبجیکٹ کے نہیں لیا جاتا، اور اسے اتنے ہی مادے دیے جاتے ہیں، اتنے ہی سبجیکٹ دیے جاتے ہیں جتنے وہ پڑھا سکتا ہے، 9-10 مادے نہیں لاتے جاتے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ استاد کو پڑھانا ہے اس کی تربیت اسے نہیں ہوئی ہوتی، تو لہذا جیسے اس نے ٹرانسلیشن کے انداز میں پڑھا ہے وہی انداز سے یہاں پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عموماً مسائل کافی ہیں، میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تجاویز بھی ہیں اور میری دلی تمنا بھی ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہمارے دینی مدارس کے بچوں کے اندر اعتماد کی راہ ہموار ہو، اعتماد کی فضا ہموار ہو، ان کے اندر خود اعتمادی آئے اور ان کے اندر مثبت سوچ عام ہو، مثبت انداز میں وہ سوچیں، ان کے اندر ابتکار کی صلاحیتیں پیدا ہوں، تحقیقی رجحانات پیدا ہوں، اور وہ جب سوچیں تو اچھا سوچیں، بلند سوچیں، اپنے عزائم بلند رکھیں اور اپنے اندر اعتماد رکھیں۔ نمبر 2، جو ہماری سند ہمیں دی جاتی ہے، جو طلباء کو سند دی جاتی ہے، ان اسناد کو حکومتی اور سرکاری طور پر تسلیم کروایا جائے، منظور کروایا جائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دینی مدارس کے طلباء کو، فارغ التحصیل طلباء کو دیگر مدارس میں یا یونیورسٹیز میں بیرونی ملک یا داخل ملک
جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں اعلیٰ تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس کو نئی سہولیات فراہم کی جائیں، نئی سہولیات فراہم کی جائیں، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہوں یا ہماری لائبریریاں ہوں۔ ہماری لائبریریاں جدید طرز کی ہوں، جیسے ڈیجیٹل لائبریری ہو، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہو، وہاں وہ چیزیں میسر کروائی جائیں جو عموماً اسکول میں کروائی جاتی ہیں۔ ہمارا بچہ انہزام نفسی میں نہ ہو، یعنی وہ اپنے ساتھی کو، جب وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھے تو یہ نہ محسوس کرے کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ اچھا پڑھا لکھا ہے، یا اس کے پاس ثقافت عامہ میرے سے زیادہ بلند ہے، یا اس کی تنخواہ مجھ سے زیادہ ہے، یا اس کا رہن سہن اور جینے کا طریقہ، اس کا لائف اسٹائل یا پرسنالٹی اس کی مجھ سے بہت اچھی ہے۔ جدید طرز اور جدید اسلوب، جدید وسائل فراہم کیے جائیں۔ ہماری لائبریریاں اچھی ہوں، ہمارے مدارس کو وقتی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی دی جائے، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ان کو وسائل دیے جائیں۔ اور اسی طرح سے عاجزانہ گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں اور ان کی اقتصادی حالت کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی اقتصادی حالت مضبوط کی جائے، چاہے وہ یہ ایک طرح یہ ہے کہ آپ حکومتی طور پر ایک عام بجٹ یا ایک خاص بجٹ پاس کروائیں جو ہمارے مدارس کو ملے اور اس کے ذریعے سے ہمارے مدارس کی خدمت ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو ارباب علم، ارباب مال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوقاف قائم کریں، جن اوقاف کے ذریعے ہمارے مدارس کی مدد ہو، ہمارے اقتصادی کمزوری دور ہو، ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم ہو، ہمارے بچے بھی سینہ زور کر کے، سینہ آگے کر کے جئیں اور یہ محسوس کریں کہ وہ بھی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ سیدھے چل رہے ہیں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مدارس یہ جو بچے پیدا کرتے ہیں یہ داعی ہیں اور مبلغ ہیں۔ دینی مدارس کی اصل ذمہ داری ساری بنوع انسانیت کو دینی تعلیم دینا ہے، دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، دین کی تعلیم اور تربیت دینا ہے۔ اور ہمارے مدارس یہ داعی جو پیدا کرتے ہیں یقیناً یہ دین کے داعی ہیں۔ خیال رکھیں کہ ہم خیر امت میں سے ہیں، ہم داعی ہیں اور یہ ساری بنی نوع انسانی مدعو ہے۔ اللہ دعا کریں کہ ہمارے مدارس ایسے بچوں کو پیدا کریں جو ساری بنی نوع انسانیت کے غیر مسلموں میں دعوت کو عام کریں، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسلام کے محاسن کو عام کریں، اسلام کی خوبیوں کو عام کریں، حکمت عملی اور وسطیت، محبت اور علمی سطح کی بنیاد پر اپنی دعوت کو عام کریں اور اپنی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، علمی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، سیدھی راہ پر چلائے اور ہمارے بچوں کو داعی اور مبلغ بنائے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کے مسائل کو دور فرما، اے اللہ تو ہی ہر قسم کا مشکل کشا ہے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کے خارجی، داخلی، اقتصادی، سماجی، سیاسی ہر قسم کے مسائل کو تو حل فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ فجزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھے دکتور عبد المقیت حفظہ اللہ، جنہوں نے مدارس اسلامیہ کو، جو کہ حقیقی معنوں میں اسلامی قلعے ہیں، یہاں امت کے معمار پیدا ہوتے ہیں، ان کے مسائل پر رونے کے بجائے ان مدارس اسلامیہ کے لیے ایک پازیٹیو سوچ، ایک سنجیدہ فکر اور ایک شاندار اسٹریٹجی کو لے کر آگے بڑھنے کے سلسلے میں بڑی قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ ان باتوں کو بڑے اہتمام سے ذمہ داران لیں اور اس پر سنجیدگی سے پیش رفت ہو تو باذن اللہ آنے والے دنوں میں بڑے اچھے اثرات اور ثمرات دیکھنے کو ملیں گے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج
موج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران.